اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن العظیم ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم واولئک هم الضالون صدق اللہ العظیم۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان ہے کہ پروردگار عالم نے ہم سب کو یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ نے قرآن عظیم کے تیسرے جز کی آخری آیات میں ارشاد فرمایا ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم، کہ وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، یعنی پہلے وہ ایمان والے تھے، پہلے ایمان کی دولت سے مالا مال تھے، اور اس کے بعد انہوں نے کفر کو اختیار کر لیا، کفر کو چنا۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، کہ پہلے ایمان والے تھے اور اس کے بعد وہ کافر ہو گئے۔ ثم ازدادوا کفرا، پھر اس کے بعد ان کے کفر میں اضافہ ہوا، ان کے کفر میں زیادتی ہوئی۔ لن تقبل توبتہم، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کی توبہ کو ہرگز ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ کون تھے یہ لوگ؟ کہ جو ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے، جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جانے کے بعد پھر انہوں نے کفر کو چن لیا، کفر کو پسند کیا۔ اس کے بارے میں مفسرین کی مختلف آراء موجود ہیں، مختلف رائے ہیں۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ حضور علیہ السلام کے بعثت سے پہلے کے لوگ تھے، کہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کی بعثت سے پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لائے، لیکن حضور علیہ السلام کی بعثت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے بلکہ مرتد ہو گئے۔ ان کے بارے میں فرمایا، اور اتنے شدت کے ساتھ یہ مرتد ہوئے، اتنی تیزی کے ساتھ یہ مرتد ہوئے کہ ہمیشہ یہ اس کے بعد انتظار میں رہتے کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی جائے، کس طریقے سے مسلمانوں کو پریشان کرنے کی کوشش کی جائے، گھات لگائے ہر جگہ موجود رہتے، ہر راستے پر موجود رہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے لوگوں کو تکلیف دی جائے۔ ان کے بارے میں فرمایا لن تقبل توبتہم، کہ اب عالم یہ ہے کہ اللہ ان کی توبہ کو قبول نہیں فرمائے گا۔ واولئک هم الضالون، اور یہی لوگ گمراہ ہیں، یہ گمراہ ہیں، یہ جہنم کے اندر جانے والے ہیں۔ اللہ نے اس کے بعد فرمایا ایک بہت بڑا نظریہ اس وقت پوری دنیا میں ہے، اور ہمیشہ بارہا اس چیز کا سوال کیا جاتا ہے، لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی غیر ایمان والا، کہ جو دولت ایمان سے مالا مال نہیں ہے، جس کے پاس ایمان کی دولت نہیں، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہیں کیا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، جو اسلام لے کر آئے، اس اسلام کو سمجھا نہیں، اس اسلام کو مانا نہیں، اس کے مطابق عمل نہیں کیا، تو اگر کفر کی حالت میں، اللہ کو نہ ماننے کی حالت میں، رسول کی رسالت کا اقرار نہ کرنے کی حالت میں، قبر کے برحق نہ ہونے کے بارے میں، کہ برحق ہے قبر، یا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں، قیامت کے دن کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں جو اللہ نے انبیاء اکرام پر نازل فرمائی، ان تمام چیزوں پر وہ شخص یقین نہیں رکھتا ہے، اور اس کے باوجود وہ غیر ایمان والا ہے، جسے ہماری اور آپ کی زبان میں کافر کہا جاتا ہے، کافر۔ اس کے بارے میں ہمیشہ ایک سوال کیا جاتا ہے کہ اگر وہ کوئی نیک کام کرتا ہے تو کیا اس کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا؟ اگر وہ پیسے خرچ کرتا ہے، غریبوں کو دیتا ہے، یا دین کے لیے کچھ پیسے خرچ کرتا ہے، کیا اس کا کوئی پیسہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا؟ یہ ایک سوال کیا جاتا ہے۔ قرآن عظیم میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، ارشاد فرمایا وہ لوگ جو کفر کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے، جو کفر کی حالت میں مرے، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، وہ مرے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، اللہ کے منکر تھے، رسول کی رسالت کے منکر تھے، قیامت کے دن کے منکر تھے، فرشتوں کے منکر تھے، اللہ کی کتابوں کے منکر تھے، قیامت کے دن کے منکر تھے، جنت اور دوزخ کے منکر تھے۔ ان کا انتقال اس حال میں ہوا، فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، وہ اس حال میں مرے کہ وہ کافر تھے۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، ارشاد فرمایا گیا کہ اگر ایسے لوگ کہ جن کا انتقال کفر پر ہوا، اگر یہ لوگ اپنی زندگی میں پوری روئے زمین کے برابر اگر سونا بھی خرچ کر دیں تو اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ، ان میں سے کسی سے، کوئی بھی
روئے زمین کے برابر سونا اگر خرچ کر دے تو اللہ ایسے لوگوں کے اس سونے کو، اس دینے کو، اس خرچ کرنے کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرمائے گا۔ اولئک لہم عذاب علیم، اور ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار فرمایا ہے۔ یہاں کفر کی بات کی گئی۔ کفر 3 طریقے کا ہوتا ہے۔ نمبر 1 کہ جو اسلام میں داخل ہوا، داخل ہونے کے بعد پھر مرتد ہو گیا، اسلام کا انکار کر دیا اور مذہب اسلام کا دشمن ہو گیا۔ ایک دوسرا کافر وہ ہے کہ جو پہلے مسلمان تھا اور اس کے بعد مرتد ہوا، لیکن عالم یہ ہوا کہ جب موت قریب آنے لگی، مرنے کی نشانیاں اس کے سامنے ظاہر ہو گئیں، تو موت کے ڈر سے اس نے ایمان قبول کرنے کی کوشش کی۔ ایسے شخص کا ایمان قابل قبول نہیں ہے، چونکہ اس نے موت کے ڈر سے یا جہنم کے خوف سے کلمہ پڑھا، مرنے کے وقت میں، نشانیاں دیکھنے کے وقت میں، ایسے وقت میں کہ جس وقت کا ایمان لانا بارگاہ الہی میں قابل قبول نہیں ہے۔ اور تیسرا وہ ہے کہ جو شروع سے کافر تھا اور ہمیشہ کافر رہا۔ تو یہ ساری چیزیں اس کے لیے وضاحت کی گئی۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ، کہ اگر وہ روئے زمین کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے پھر بھی اللہ اس کو قبول نہیں فرمائے گا۔ یہ تجدید ایمان کیا ہے؟ مختلف مواقع پہ، نکاح کے وقت، شادی کے وقت، محفل کے وقت، عبادات کے وقت، بہت ساری پریشانیوں کے وقت میں، مصیبت کے وقت میں علماء اکرام ہمیشہ بیان فرماتے ہیں کلمہ پڑھایا جائے، تجدید ایمان کی جائے۔ تجدید ایمان کیا ہے؟ کہ اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی طرف سے دین لے کر آئے اس کا اقرار کرنا، اسی کو کہتے ہیں تجدید ایمان۔ اس لیے کہ کفر کی حالت میں کیا ہوا عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا عمل ہو، کتنا ہی زیادہ عمل ہو، کتنی نمازیں ہوں، کتنے ہی روزے ہوں، وہ حج ہو، وہ زکوٰۃ ہو، وہ خیرات ہو، وہ مراقبہ ہو، مجاہدہ ہو، محاسبہ ہو، مکاشفہ ہو، کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ اس وقت تک وہ عمل قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ ایمان کا معاملہ ہو، جب تک کہ ایمان صحیح نہ ہو۔ تو اللہ نے فرمایا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، کہ اگر ہوئے زمین کے برابر سونا بھی اگر وہ خرچ کر دیں تو اللہ ان کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اولئک لہم عذاب علیم، اور ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ قرآن عظیم کی اس آیت کو، بلکہ اس جز کو سمجھنے والی بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے وما لہم من ناصرین، ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ کس کے لیے؟ آخری جملہ کس کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا؟ ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ آخر کن کے لیے؟ کون سے لوگوں کے لیے؟ وہ کون ہیں کہ جن کے لیے وضاحت کی گئی؟ وہ کون ہیں کہ جس کے بارے میں یہ بیان کیا گیا کہ ان کے لیے کوئی مددگار ثابت نہیں ہوگا؟ اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار فرمایا ہے اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ وہ لوگ، ان کے بارے میں وضاحت کی گئی، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو ایک نہیں مانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں لائے، اقرار نہیں کیا، قبر کے عذاب کو برحق نہیں مانا، جنت و دوزخ کے منکر ہو گئے، فرشتوں کے منکر ہوئے، آسمانی کتابوں کے منکر ہوئے۔ تو جو ایمان نہیں لائے، اللہ ارشاد فرماتا ہے اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار فرمایا ہے۔ وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ جو لوگ، کون سے لوگ؟ کہ جو اللہ کو ایک نہیں مانتے، رسول کی رسالت کا اقرار نہیں کرتے، اور جتنی چیزیں ہیں ان کو نہیں مانتے، اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار فرمایا ہے اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اس جملے نے وضاحت کر دی کہ اگر ان کے علاوہ کچھ لوگ ہیں تو ان کے لیے اللہ نے قیامت کے دن مددگار تیار فرمایا ہے۔ ایسے لوگ اگر ہیں تو قیامت کے دن ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ کہ اگر اس طرح کی چیز کسی بھی انسان کے اندر موجود نہیں ہے، یعنی کہ وہ اللہ کو ایک مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے، قیامت کے دن کو مانتا ہے، جنت و دوزخ کو مانتا ہے، آسمانی کتابوں کو مانتا ہے، فرشتوں کو مانتا ہے، قبر کے عذاب کو مانتا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے کو مانتا ہے، ان ساری چیزوں کو اگر مانتا ہے تو خود قرآن عظیم کی اس آیت سے واضح ثبوت ملتا ہے وما لہم من ناصرین، ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ لیکن اگر جو ان کی مخالفت کرتا ہوا نظر آتا ہے تو اللہ نے ان کے لیے مددگار تیار فرمایا ہے قیامت کے دن، اور وہ مددگار ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہم گناہ گاروں کی شفاعت فرمائیں گے۔ اس کے بعد فرمایا اب جب یہ وضاحت کر دی گئی کہ روئے زمین کے برابر سونا اگر خرچ کر دیا جائے اور ایمان نہیں ہے، ایمان سلامت نہیں ہے، تو اللہ اس سے قبول نہیں فرمائے گا۔
تو اب ہمارے اور آپ کے ذہن میں ایک سوال ہے کہ آخر پھر کون سا صدقہ، وہ کون سا خرچ کرنا ہے جو اللہ قبول فرمائے گا؟ وہ کون سا طریقہ ہے؟ وہ کون سا مال ہے؟ وہ کیسے انداز میں ہے؟ وہ کس طریقے پر ہے کہ جو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور اللہ قبول فرمائے؟ تو اگلے جز میں اللہ نے اس کی وضاحت فرمائی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ اے لوگو تم ہرگز نیکی حاصل نہیں کر سکتے، ہرگز نیکی حاصل نہیں کر سکتے، کب تک؟ حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم وہ چیز خرچ کرو جو تمہارے دل کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اس وقت تک تمہیں نیکی حاصل نہیں ہو سکتی، اس وقت تک تم پرہیزگاری حاصل نہیں کر سکتے، اس وقت تک تمہارا عمل بارگاہ الہی میں قابل قبول نہیں ہوگا، جب تک تمہاری چیزیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گی، جب تک نیکی حاصل نہیں کر سکتے اس وقت تک جب کہ تم اللہ کی راہ میں ایسی چیز خرچ نہ کرو جو تمہارے دل کو سب سے زیادہ عزیز ہے۔ آپ سمجھیے قرآن عظیم کی اس آیت کو، اللہ فرماتا ہے مما تحبون، جو تمہیں پسند ہے۔ آپ غور کیجئے کیا ہمارا عمل آج قرآن کی اس آیت پر ہے؟ کیا ہماری زکوٰۃ، ہمارا فطرہ، ہمارے صدقات، ہماری خیرات کیا بالکل قرآن عظیم کی اس آیت کے مطابق ہیں؟ اللہ فرماتا ہے نیکی اس وقت ملے گی جب کہ تم اللہ کی بارگاہ میں وہ خرچ کرو جو تمہارے دل کو سب سے زیادہ پسند ہو، جو تمہیں پسندیدہ ہو، جو تمہیں اچھا لگتا ہو، جو تمہارے دل کے سب سے زیادہ قریب ہو۔ آج عالم یہ نہیں ہے، آج کنڈیشن بدلی ہوئی ہے، آج حالات بدلے ہوئے ہیں، آج اللہ ماشاء اللہ، ورنہ بالعموم عام طور پر حالات یہ ہیں کہ لوگ اللہ کی راہ میں وہ دینے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کے اپنے کام کا نہ ہو، جو ان کی اپنی ضرورت کا نہ ہو، اس کو دے کے ایک نام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اللہ نے پہلے ارشاد فرما دیا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہ کرو جو تمہارے دل کو سب سے زیادہ عزیز ہے، جو تمہیں پسند ہے۔ آج عالم یہ ہے، ایک بہت چھوٹی سی مثال ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، اور یقیناً یہ مثال آپ کی زندگی میں بھی ہوگی، آپ نے دیکھا بھی ہوگا، آپ نے غالباً اس پر غور نہیں کیا، اور اگر آج تک غور نہیں کیا تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آج اس بات پر غور کیجئے۔ ہزارہ بار ہمارے اور آپ کے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم ایک وقت کھانا تیار کرتے ہیں اور وہ کھانا جب بچ جاتا ہے تو ہم اس کھانے کو بچا کر یا بچے ہوئے کھانے کو ہم فریز میں رکھ دیتے ہیں، اور اس کے بعد جب دوسرا دن ہوتا ہے اور کوئی نیا کھانا تیار ہو جائے اور وہ ایک دن پہلے کا کھانا جو ہمارے گھر میں موجود ہے ہم اگر اس کو نہ کھائیں اور جب اس کے خراب ہونے کا وقت آ جاتا ہے تب ہماری زبان پر یہ جملہ آتا ہے کہ کسی غریب کو دے دو یا محلے میں پہنچا دو، پھینکنے سے بہتر ہے کہ کسی کے منہ میں پڑ جائے، پھینکنے سے بہتر ہے کہ کسی کے کام آ جائے۔ آپ غور کیجئے اللہ کیا فرماتا ہے، کسی کو یا اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہارے دل کو سب سے زیادہ پسند ہے، اس وقت تک تمہیں نیکی نہیں ملے گی۔ آپ مجھے بتائیے، جب آپ کو پسند نہیں ہے، آپ جسے نہیں کھا سکتے، جسے آپ استعمال نہیں کر سکتے، پھینکنے کی نوبت آ گئی، جس کو ڈسٹ بین میں ڈالنے کا وقت آ گیا، تو ڈسٹ بین میں ڈالنے کے بجائے آپ کسی غریب کو دینا چاہتے ہیں، آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے کہ اگر یہی وقت آپ کی زندگی میں ہوتا، محتاجی آپ کے دروازے پہ دستک دے رہی ہوتی، پریشانی کے عالم میں آپ زندگی گزار رہے ہوتے، اور ایسے عالم میں اگر کوئی آپ کے دروازے پر، آپ کے دسترخوان پر وہ کھانا لا کے رکھتا جو یقیناً ڈسٹ بین میں ڈالنے کے قابل ہے، آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے دل پر اس وقت کیسا محسوس ہوتا، کیا گزرتی؟ اللہ نے اسی کی وضاحت فرمائی، اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرو جو تمہارے دل کو سب سے زیادہ پسند ہو، جو سب سے زیادہ عزیز ہو، وہ مت دو جو تمہیں خود پسند نہ ہو، وہ کسی کو مت کھلاؤ جو تمہیں خود پسند نہ ہو، وہ چیزیں لوگوں کو مت دو جو تمہارے اپنے استعمال کے لیے قابل عمل نہ ہو یا لائق تقلید نہ ہو، جسے تم اپنے لیے استعمال کرنا پسند نہیں کرتے، وہ چیز دوسروں کے لیے پسند نہیں کرو۔ آپ دیکھیں قرآن عظیم کی اس آیات کو صحابہ اکرام نے پڑھا، انہوں نے سمجھا، اور ان کا عمل کیا تھا؟ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابی حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ مدینے میں ہے، مسجد نبوی کے سامنے ان کا ایک بہت عظیم الشان باغ ہے بیروحہ کے نام سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے سامنے اس بیروحہ باغ کے اندر تشریف لے جاتے ہیں، کبھی کبھی وہاں آرام فرماتے ہیں، اس کے اندر میٹھے پانی کا چشمہ موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میٹھا پانی بھی وہاں نوش فرماتے ہیں۔ حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے،
کہا یا رسول اللہ میں نے قرآن عظیم کی اس آیت کو پڑھا سنا اور اس پر غور کیا. اللہ نے ارشاد فرمایا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون کہ تم اس وقت تک نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہ کرو جو تمہارے دل کو سب سے زیادہ پسند ہو, جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو. اگر وہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کی جائے گی تب جا کے ہم نیکی حاصل کریں گے, وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگا. یا رسول اللہ اس وقت میری زندگی میں مجھے سب سے زیادہ عزیز اور سب سے زیادہ پسندیدہ, میرے دل کے سب سے زیادہ قریب یہ میرا باغ ہے جس کو بیروحا کہا جاتا ہے. یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے, نیکی حاصل کرنے کے لیے, اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے, اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اسے اللہ کی راہ میں وقف کر دوں, دین کے لیے پیش کر دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے رہنے دو, یہ بہت نفع بخش ہے. میرے آقا نے 2 بار فرمایا, ایک روایت میں ہے 3 بار فرمایا, لیکن انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ, اللہ کی رضا اسی میں ہے کہ میں وہ خرچ کروں اللہ کی راہ میں جو میرے دل کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے, تو لہذا یا رسول اللہ میرے نزدیک سب سے زیادہ مجھے محبوب یہ میرا باغ ہے, میں اسے دینا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم دینا ہی چاہتے ہو تو ایسا کرو اپنے رشتہ داروں کو دے دو, جو تمہارے غریب رشتہ دار ہیں, ضرورت مند ہیں, محتاج ہیں, انہیں دے دو, یہ ان کے کام آ جائے گا. یہاں سے 2 چیزیں پتہ چلی. پہلی چیز کہ ہم اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ کریں. میں نے بارہا عرض کیا ہے اللہ کی راہ کا مطلب صرف مسجد میں دینا نہیں ہے, اللہ کی راہ کا مطلب صرف مدرسے میں دینا نہیں ہے, بلکہ اللہ کی راہ کا مطلب ہوتا ہے رضائے الہی کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے, اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے, اللہ کی رحمتوں کے نزول کے منتظر بن کر جو چیز ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں, وہ چیز اللہ کی راہ میں شمار کی جاتی ہے. تو یہاں سے 2 چیزیں پتہ چلی. پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں وہ چیز دی جائے, وہ چیز خرچ کی جائے جو ہمارے دل کو سب سے زیادہ پسند ہو. اور دوسری چیز اس میں یہ پتہ چلی کہ جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پہ آ جائیں تو سب سے پہلے اپنے لوگوں کو دیکھیں, اپنے رشتہ دار, عزیز, اقارب, ہمارے دوست احباب, ملنے والے, ہمارے بھائی, ہماری بہنیں یا آس پاس رہنے والے, ہم پہلے ان کو دیکھیں کہ اگر وہ ضرورت مند ہیں تو ہم انہیں دے دیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا گیا کہ وہ شکر کی بوری لوگوں میں تقسیم فرماتے, شکر کی بوری خیرات کرتے. لوگوں نے کہا اے عمر آپ شکر کی بوری لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں, کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ شکر کی بوری تقسیم نہ کرتے بلکہ اس کی قیمت لوگوں کو دے دیتے تو شاید ان کے کسی اور کام میں آ جاتی. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کا فرمان ہے اللہ کی راہ میں وہ دو جو تمہارے دل کو سب سے زیادہ پسند ہو. میں یہ شکر کی بوری اس لیے دے رہا ہوں اس لیے کہ یہ خود مجھے پسند ہے تاکہ قرآن کے مطابق میرا عمل ہو جائے. یہ صحابہ اکرام کی زندگی تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بڑی واضح حدیث ہے, بڑی واضح مثال ہے, پوری دنیا جانتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان فرمایا تھا تو ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کے ڈال دی تھیں اور کہا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر گھر پہ کچھ چھوڑ کر آئے ہو تو کہا تھا اللہ و رسولہ, کہ میں کیا چھوڑ کے آتا, دولت چھوڑ کے آتا تو وہ فانی ہے, مال چھوڑ دیتا تو وہ فنا ہونے والا ہے, میں اپنے گھر پر اللہ و رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں. یہ صحابہ اکرام کی زندگی تھی, رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی زندگی تھی. اس کے بعد ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, کہ تم ہرگز 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 نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہ کرو جو تمہارے دل کو سب سے زیادہ پسند ہو. اس کے بعد ارشاد فرمایا وما تنفقوا من شيء, اور جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو, جو کچھ, چاہے وہ احد پہاڑ کے برابر ہو یا رائی کے دانے سے زیادہ چھوٹا اور باریک ہو, وما تنفقوا من شيء, بڑی سے بڑی چیز ہو یا چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو. اللہ ارشاد فرماتا ہے وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم, تم جو چیز بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ اس کو جاننے والا ہے. اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے, اللہ سے کوئی عمل چھپا ہوا نہیں ہے. جب اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے, کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے, وہ سب جاننے والا ہے, وہ دن کے اجالے میں بھی دیکھتا ہے, رات کے اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے, وہ تنہائی میں بھی دیکھتا ہے, تو ہمیں پھر دنیا کے سامنے شو کیوں کرنا ہے, کس کو دکھانا ہے؟ آخر ہمیں بدلہ جس کو دے رہے ہیں اس سے نہیں چاہیے. ہم جن کے سامنے دکھاوا کر رہے ہیں, جن کے سامنے ریاکاری کر رہے ہیں, ہمیں بدلہ ان سے نہیں چاہیے, ہمیں بدلہ اللہ کی ذات سے چاہیے. جب ہمیں دنیا سے نہیں چاہیے تو آخر ہمارا یہ عمل کیوں ہوتا ہے؟ آج حالات یہ ہیں, آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیے, ہاسپٹل میں ایک مریض کو ایک سیب دیتے ہوئے, ایک کیلا دیتے ہوئے تقریباً 11 سے 10 لوگ ہوتے ہیں فوٹو کھنچواتے ہوئے. یہ دکھانا کس کو ہے؟ آخر یہ بدلہ کس کو چاہیے؟
ہم جو بھی کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، چونکہ قرآن کہہ رہا ہے وما تنفقوا من شیء، تم جو کچھ خرچہ کرتے ہو فإن اللہ بہ علیم، اللہ اسے جانتا ہے۔ کیا مطلب ہے قرآن عظیم کی اس آیت کا؟ اللہ جانتا ہے مطلب یہ ہے کہ اگر تم اللہ کی رضا کے لیے خرچہ کرو گے تو جو کچھ خرچہ کرو گے اللہ جاننے والا ہے، اللہ اس کے بدلے میں تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ اگر دولت خرچ کرو گے تو اللہ اس کے بدلے میں تمہیں دولت عطا فرمائے گا۔ اگر دین کے لیے وقت خرچ کرو گے تو اللہ تمہارے وقت میں برکت عطا فرمائے گا۔ اگر تم زندگی کی ہر خوشی دین کے لیے قربان کر دو گے تو اللہ تمہاری زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم، کہ تم جو کچھ خرچ کرتے ہو اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ قرآن عظیم کا جو انداز ہے یقیناً بہت ہی میٹھا اور سمجھنے والا انداز ہے۔ بس ہماری اور آپ کی زندگی میں دکھ کی بات اور مصیبت کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس قرآن عظیم کو سمجھنے کا وقت نہیں ہے۔ ہم نے دنیا کی ہزاروں کتابیں پڑھی، ہم نے ہسٹری پڑھی، ناول پڑھی، ہم نے دنیا کی ساری چیزیں ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ اگر نہیں ہیں ہمارے پاس یا ہماری نگاہوں کے سامنے تو قرآن عظیم نہیں ہے، یا قرآن عظیم کی تفسیر نہیں ہے، قرآن عظیم کا مفہوم نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار ہمیں قرآن عظیم کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن عظیم کی اسی پارے کی دوسری آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو حق تقاتہ، جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ قرآن عظیم کی دوسری آیت میں فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ اللہ سے استطاعت کے مطابق ڈرو۔ مجھے بتائیے اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ 24 گھنٹے کانپتے رہیں، آپ لرزتے رہیں، آپ 24 گھنٹے روتے رہیں، آپ 24 گھنٹے گریہوزاری کرتے رہیں؟ آخر ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ ڈرنے کا مفہوم کیا ہے؟ قرآن کی اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اللہ نے پہلے ایمان کی شرط لگائی اور اس کے بعد ڈر کو بیان فرمایا۔ کیا مطلب؟ کہ جہاں پر ایمان جس کے دل میں موجود ہوتا ہے، پہلے ایمان موجود ہوتا ہے، اس کے بعد اللہ کا ڈر موجود ہوتا ہے۔ جس کے دل میں ایمان سلامت نہیں، اس کے دل میں اللہ کا ڈر موجود نہیں ہوتا ہے۔ پہلی چیز جب ایمان سلامت ہوگا تو اللہ کا ڈر موجود ہوگا، اور اگر ایمان سلامت نہیں ہے تو اللہ کا ڈر نہیں ہوگا۔ جیسا اللہ سے ڈرنے کیا مطلب ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں اور نافرمانی نہ کریں، اپنی زندگی کو بے رہ روی میں نہ گزاریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، جو اسلام لے کر آئے، اس اسلام کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ سے ڈرنے کا یہی مطلب ہے کہ جو چیزیں جہاں تک لمٹ ہے اس لمٹ کے اندر رہیں، حدود کے اندر رہیں، حدود سے تجاوز نہ کریں۔ اس لیے کہ جو حدود سے تجاوز کرتا ہے، شرعی معاملات میں اپنی منمانی کرتا ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ غضب فرماتا ہے۔ حدود کے اندر رہنے کی ضرورت ہے، حدود سے تجاوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا گیا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم ایسے حال میں دنیا سے رخصت ہو، ایسے حال میں تمہیں موت آئے کہ تم حالت ایمان میں دنیا سے جاؤ۔ اس لیے کہ اگر ایمان سلامت نہیں ہے تو کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور اے لوگو تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ، مفسرین کے مختلف اقوال ہیں حبل کا مطلب کیا ہے۔ حبل کا مطلب عربی زبان کے اعتبار سے رسی ہے، لیکن اللہ کی رسی کا کیا مطلب ہے؟ قرآن عظیم کی اس آیت کا مطلب کیا؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ کیا مطلب ہے اس رسی کا؟ مفسرین فرماتے ہیں حبل سے مراد قرآن عظیم ہے۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی قرآن عظیم کو اپنی زندگی میں لازم کر لو۔ لازم کر لو کہ تمہاری زندگی کا ایک پل، تمہاری زندگی کا ایک لمحہ، تمہاری زندگی کا ایک منٹ، تمہاری زندگی کا ایک لمحہ بھی قرآن عظیم کے خلاف نہیں گزرنا چاہیے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا گیا حبل سے مراد، مفسرین فرماتے ہیں حبل سے مراد جماعت ہے، لیکن یہاں جماعت سے وہ جماعت مراد نہیں ہے جس کو دنیا والی جماعت سمجھتے ہیں، وہ والی جماعت مراد نہیں ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ ایک مطلب حبل سے مراد قرآن عظیم، نشاندہی فرمائیے، حضور علیہ السلام نے نشاندہی فرمائی۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں ما انا علیہ واصحابی،
وہ فرقہ جنتی فرقہ وہ ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، جو میرے طریقے پر ہوگا اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، وہ ایک فرقہ جنتی ہے۔ باقی جتنے فرقے ہوں گے میری امت میں 73 فرقے، یہ سب کے سب جہنمی ہیں۔ آج دنیا میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ فرقے مولویوں کی ایجاد ہیں، مولانا لوگوں نے یہ فرقے بنائے ہیں، محض جذباتی تقریر کی بنیاد پر، کفر کے فتوے دینے کی بنیاد پر، درود فاتحہ 30 اور 40 کی بنیاد پر یہ علماء نے فرقے بنائے۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1450 سال سے زیادہ کا زمانہ گزر گیا، اس زمانے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، سب کے سب جہنمی ہیں، ایک فرقہ جنتی ہے۔ لہٰذا ہمارا ایمان یہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا، جو آپ کی مبارک زبان سے نکلا وہی برحق ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان کا عالم یہ ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، پیغمبر اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے ہیں، اللہ کے رسول کی زبان سے وہی نکلتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اور عالم یہ ہے کہ جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، سب کے سب جہنمی ہیں سوائے ایک فرقے کے، اور وہ فرقہ وہ ہوگا جو میرے طریقے پر ہوگا اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ اب آپ غور کیجئے صحابہ کا طریقہ کیا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی ایک مثال دوں اور پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ صحابہ کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں ایک عقیدہ ہے، علم غیب مصطفیٰ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہو گیا وہ جانتے ہیں، جو ہو رہا ہے وہ جانتے ہیں، اور جو قیامت تک ہونے والا ہے میرے نبی کو اس کا علم ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ لیکن آئیے آپ دیکھیں صحابہ اکرام کا یہ عقیدہ ہے یا نہیں ہے۔ صرف ایک مثال زندگی میں آپ دیکھ لیجئے کہ صحابہ کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، باب تسویۃ الصفوف، جلد 1 صفحہ نمبر 100 پر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر ہیں، ارشاد فرمایا میرے نبی نے اقیموا صفوفکم فانی لاراکم خلف ظہری، ارشاد فرمایا میرے نبی نے اے میرے صحابہ صفوں کو نماز کے وقت میں درست کر لیا کرو، مل کے کھڑے ہوا کرو۔ تم کیا سوچتے ہو کہ میں اگر مصلی پہ چلا جاتا ہوں تو مجھے پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہوتی؟ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں میں جیسا آگے دیکھتا ہوں ویسا پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں میں جیسا آگے دیکھتا ہوں ویسا پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ آپ مجھے بتائیں حضور کی مسجد میں، اس زمانے میں، اس وقت میں، ان دنوں میں، ان لمحات میں ہزاروں کی تعداد میں صحابہ اکرام موجود تھے، کیا کسی صحابی نے یہ اعتراض کیا تھا کہ یا رسول اللہ آپ مصلی پہ ہوتے ہیں، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ جیسا آگے دیکھتے ہیں ویسا پیٹھ کے پیچھے دیکھتے ہیں، پیٹھ کے پیچھے دیکھنا تو یہ علم غیب ہے، یا رسول اللہ غیب تو اللہ کا خاصہ ہے، آپ کو کیسے پتہ؟ نہیں، صحابہ اکرام نے یہ اعتراض نہیں کیا تھا، اس لیے کہ صحابہ اکرام محبت کرنے والے تھے، اور یہ محبت کی فطرت ہوتی ہے، محبت دلیل کی محتاج نہیں ہوتی ہے، محبت دلیلیں تلاش نہیں کرتی ہے۔ صحابہ اکرام جانتے تھے نبی جو ارشاد فرما رہے ہیں، پیغمبر جو ارشاد فرما رہے ہیں میں پیٹھ کے پیچھے دیکھتا ہوں، وہ جانتے تھے نبی کا معنی ہی ہوتا ہے غیب کی خبریں دینے والا۔ اب آپ مجھے بتائیے نبی کا معنی غیب کی خبریں دینے والا، نبی کے لفظ سے واضح ہے کہ نبی کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور اس کے باوجود اگر آج تک امت مسلمہ اس بات میں جھگڑتی رہے کہ نبی کو علم غیب تھا یا نہیں تھا تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اور ہمارا یقین اور ایمان یہ ہے کہ ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ تو قرآن عظیم نے اسی کی وضاحت فرمائی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اے لوگوں تم تمام مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ تو ایک معنی قرآن عظیم ہے کہ قرآن عظیم کو زندگی میں لازم پکڑ لو، اس لیے کہ قرآن عظیم یہاں پر اگر مراد لیا جائے حبل سے تو یہاں پر بھی ایک دلیل موجود ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی، ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 وزنی چیزیں چھوڑ رہا ہوں کہ تم انہیں مضبوطی سے پکڑ لو گے تو زندگی میں کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک قرآن عظیم ہے اور دوسرا میرے اہل بیت ہیں۔ تو اس لیے مفسرین نے حبل سے مراد قرآن عظیم لیا، اور دوسری تفسیر میں فرمایا گیا اس سے مراد جماعت ہے، اکثریت، کہ جس پر زیادہ لوگ ہوں گے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ بھی ہے ید اللہ علی الجماعہ، ید اللہ علی الجماعہ، کہ اللہ کا دست قدرت جماعت پر ہے، لہٰذا جماعت کے ساتھ ہو جاؤ، اکثریت کے ساتھ ہو جاؤ، زیادہ لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔
اکیلے مت رہو، اپنی رائے قائم مت کرو، دین میں منمانی مت کرو، اپنی رائے قائم مت کرو، ڈر مت جاؤ دین کے معاملے میں۔ دین کے اندر آسانیاں ہیں، لیکن دین کے اندر آسانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ذرا سے ڈر کی وجہ سے منمانی کرنے لگیں۔ دین میں آسانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہمارے دل میں آئے وہ کرنے لگیں۔ دین کے اندر آسانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم شرعی حجت قائم کیے بغیر اپنی مرضی کے مطابق عمل کرنے لگیں۔ دین کے اندر آسانی کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم دین کو اپنے حساب سے چلانے لگیں۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، اور ایسا دین ہے کہ جس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفوں کا سامنا کیا ہے، پریشانیاں اٹھائی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسین تعالی عنہ اور آپ کے خاندان کے لوگوں نے کربلا کی سرزمین پر تپتے ریگستان پر شہادت پیش کی ہے اسی دین کو بچانے کے لیے۔ لہٰذا اس دین کے اندر منمانی نہیں کی جائے گی۔ کسی بھی مسئلے میں ضرورت کے موقع پر یا مجبوری کی صورت میں جب تک کہ شرعی طور پر عذر موجود نہ ہو یا جب تک شرعی طور پر حجت قائم نہ ہو جائے، اس وقت تک تنے تنہا سب کو دیکھ کر، سب کو چھوڑ کر اکیلے منمانی نہیں کی جائے گی، بلکہ جب تک اس زمانے میں جو ہمارے فقہا ہیں، علماء کرام ہیں، جب تک وہ ان سارے مسائل پر غور و فکر نہ کر لیں اور کوئی سکون والی راہ نہ نکلے، اس وقت تک ہم اپنی منمانی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد فرمایا گیا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اے لوگو اللہ کی جو نعمتیں تمہارے اوپر ہیں ان نعمتوں کو یاد کرو، جو اللہ نے تم پر نعمتوں کی بارشیں نازل فرمائیں، جو تمہیں نعمتیں عطا فرمائیں، ان نعمتوں کو یاد کرو۔ یاد کرنے کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے۔ یاد منانے کا حکم اللہ نے دیا۔ کیا فرمایا؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، نعمتیں یاد کرو۔ ہماری یہ زبان نعمت ہے، ہمارے کان نعمت ہیں، ہماری آنکھیں نعمت ہیں، ہمارے سینے میں یہ دھڑکتا ہوا دل نعمت ہے، ہمارا یہ کام کرتا ہوا مائنڈ نعمت ہے، ہمارے یہ حرکت کرتے ہوئے ہاتھ نعمت ہے، ہمارا یہ چلتا ہوا وجود نعمت ہے، ہماری زندگی کا ہر پل نعمت ہے، ہمارے پاس کھانے کے لیے ایک وقت کا کھانا یہ اللہ کی اتنی عظیم نعمت ہے کہ اگر پوری زندگی ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں، زمین پر پیشانی رکھیں اور پوری زندگی ایک نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیں تو شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اتنی عظیم نعمتیں اللہ کی ہمارے پاس ہیں۔ ماں باپ نعمت ہیں، دوست نعمت ہیں، بھائی نعمت ہے، بہن نعمت ہے، محلے والے نعمت ہیں، ایمان سب سے بڑی نعمت ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن یہ اتنی عظیم نعمت ہے کہ اس کائنات میں اس سے بڑی کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اے لوگوں جو اللہ نے تم پر نعمتوں کی بارشیں نازل فرمائی ہیں انہیں یاد کرو۔ تو یاد منانے کا حکم اللہ نے دیا، نعمت اللہ نے عطا فرمائی اور فرمایا نعمتوں کو یاد کرو۔ کھانا نعمت ہے، زمین نعمت ہے، خاندان نعمت ہے، وجود نعمت ہے، تو آپ مجھے بتاؤ جب ہم ان ساری چیزوں کی یاد منا سکتے ہیں تو اس کائنات میں سب سے بڑی نعمت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ نے نعمت پر چرچا کرنے کا حکم دیا، اللہ نے نعمت کو یاد کرنے کا حکم دیا۔ آپ دیکھیے سب سے بڑی نعمت تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اگر ہم ربیع الاول شریف کے موقع پر میلاد مصطفیٰ کی محفلیں قائم کریں اور یاد منائیں تو یہ شرعی طور پر ناجائز اور غلط نہیں ہے، بلکہ قرآن عظیم کی اس آیت کی روشنی میں جائز ہے اور ثابت ہے۔ دنیا میں ہزاروں لوگ کہتے ہیں میلاد النبی کہاں لکھا ہے، کون سی کتاب میں لکھا ہے، میلاد النبی کہاں لکھا ہے، رسول کا میلاد کہاں لکھا ہے، میلاد کی محفلیں کہاں لکھی ہیں۔ سب سے بڑی دلیل یہ ہے، اگر آپ اسے دنیا کی کتابوں میں تلاش کرو گے تو یہ نہیں ملے گا۔ میلاد النبی یہ محمد الرسول اللہ کے غلاموں کی قسمت میں لکھا ہے، کتابوں میں تلاش کرو گے تو نہیں ملے گا۔ ساری چیزیں کتابوں میں نہیں ملتی ہیں، سب کچھ کتابوں میں نہیں ہے۔ آپ اگر پوچھو گے میلاد النبی کہاں لکھا ہے تو ہمارا جواب یہی ہوگا میلاد النبی ویسے تو قرآن کی بے شمار آیات سے ثابت ہے، احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، لیکن آپ پھر بھی اگر سوال کرنا چاہتے ہو، عام طور پر سمجھنا چاہتے ہو، تو ایک چھوٹا سا جملہ آپ اپنے مائنڈ میں سیو کر لیجئے، آپ کی میموری میں سیو کر لیجئے۔ میلاد النبی کہاں لکھا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی قسمت میں لکھا ہے۔ اور الحمدللہ ہم پوری تیاری کے ساتھ، پوری آن بان شان کے ساتھ یہ اعلان کرتے ہوئے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اللہ نے قرآن عظیم میں فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں ان کو یاد کرو۔
نعمتوں کی وضاحت بھی فرمائی. اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا. فرمایا اس وقت کو یاد کرو, اس نعمت کو یاد کرو جب کہ تم آپس میں دشمن تھے, تو اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈالی, تم آپس میں دشمن تھے. قرآن عظیم کی اس آیت کا اشارہ ہے عرب کی سرزمین پر دو قبیلوں کی طرف, ایک اوس اور دوسرا خزرج. یہ دو قبیلے تھے, تقریباً 120 سال سے ان کے درمیان پرانی لڑائی چلی آ رہی تھی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں قبیلوں کے درمیان صلح کرائی میرے نبی نے, اور صلح کرانے کا ذریعہ اور وسیلہ بنے, تو اللہ نے فرمایا اس وقت اور اس نعمت کو یاد کرو جب کہ تم آپس میں دشمن تھے, خونریزیاں تمہارے درمیان تھیں, جنگیں ہو رہی تھیں, قتل موجود تھا, لیکن اللہ نے کرم فرمایا اور تمہارے درمیان جو ہے محبت کا رشتہ قائم فرما دیا. اس وقت کو یاد کرو. ارشاد فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ, جب کہ تم جہنم کے گڈھے کے یعنی جہنم کے کنویں کے کنارے پر تھے, جہنم میں جانے والے تھے لڑائی کی وجہ سے, کفر کی وجہ سے. لیکن اللہ نے تم پر احسان فرمایا کہ اپنا محبوب بھیج دیا, اور اس محبوب نے تمہارے درمیان صلح کرا دی, اور صلح کرنے کے بعد تمہیں دولت ایمان سے مالا مال فرما دیا. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا, یہ ساری چیزیں وضاحت کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ. اور چاہیے تمہارے درمیان ایک ایسی جماعت جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے. ہمارے درمیان ایک ایسی جماعت کی ضرورت ہے, ایک ایسی تنظیم کی ضرورت ہے, ایک ایسی فاؤنڈیشن کی ضرورت ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف, جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے اور برائیوں سے روکے. واولئک هم المفلحون, اور یہی لوگ کامیاب ہوں گے. کامیابی کن لوگوں کے لیے اللہ نے ارشاد فرمائی, بھلائی کی دعوت دینے والے اور برائی سے روکنے والے. جو بھلائی کی دعوت دیں گے اور برائی سے روکیں گے, اللہ ارشاد فرماتا ہے انہی دونوں لوگوں کے لیے بھلائی ہے. اور قرآن عظیم کے اندر اسی جگہ ارشاد فرمایا گیا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. فرمایا قیامت کے دن کے بارے میں, قیامت کا دن کیسا دن ہوگا, وہ دن ہوگا کہ جس کے اندر کچھ چہرے کالے ہو جائیں گے. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, کچھ چہرے روشن ہو جائیں گے, سفید ہو جائیں گے, اور کچھ چہرے کالے ہو جائیں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ, تو وہ لوگ کہ جن کے چہرے قیامت کے دن کالے ہو جائیں گے, ان سے کہا جائے گا اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم, کیا تم نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد, کیا تم نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد. یہاں لوگوں کے ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے کہ یہ بات کافروں کی چل رہی ہے. اگر یہ بات کافروں کے بارے میں ہے تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے, اعتراض کر سکتا ہے کہ تم نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد, انہوں نے تو زندگی میں کبھی ایمان کا کلمہ پڑھا ہی نہیں, انہوں نے ایمان کبھی قبول ہی نہیں کیا, تو لہذا یہ کیسے کہا جا سکتا ہے اکفرتم بعد ایمانکم, کہ تم کافر ہو گئے ایمان لانے کے بعد, حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ زندگی میں کبھی ایمان نہیں لائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ایمان سے مراد ہے عالم ارواح میں, روح والی دنیا میں ایمان لائے. اللہ نے سب کو خطاب فرمایا اور ارشاد فرمایا کیا تم میرے اوپر ایمان لاتے ہو, تو تمام ارواح نے, ساری روحوں نے کہا تھا بلا, کیوں نہیں اے ہمارے رب, ہم تیرے اوپر ایمان لاتے ہیں. تو یہاں مراد یہ ہے کہ وہاں پر ایمان لائے, مگر جب اللہ نے دنیا میں پیدا فرمایا تو اللہ کی ذات کا, رسول کی رسالت کا, اللہ کی وحدانیت کا انکار کر دیا. اللہ ارشاد فرماتا اکفرتم بعد ایمانکم, کیا تم نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد, فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون, تو اب تم اس عذاب کو چکھو جو اللہ نے تمہارے لیے تیار فرمایا ہے. یہ اسی کی وجہ ہے کہ جس کا تم نے انکار کیا, تم نے کفر کیا. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ, اور وہ لوگ کہ جن کے چہرے سفید ہو جائیں گے قیامت کے دن, روشن ہو جائیں گے, ففی رحمت اللہ, تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے, ہم فیہا خالدون, اور وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے. مفسرین فرماتے ہیں رحمت سے مراد جنت بھی ہے, کہ جن کے چہرے روشن ہوں گے اللہ انہیں جنت عطا فرمائے گا, اور جنت میں ان کے رہنے کا وقت کب تک ہوگا, خالدون, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے میدان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے, کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے لیے نور کے ممبر لگائے جائیں گے. انبیاء اکرام, شہداء اکرام اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے اللہ یہ کون لوگ ہیں, لوگ رش کر رہے ہوں گے ان کے مقام و مرتبے کو دیکھ کر. تو اللہ سے پوچھا جائے گا اے اللہ یہ کون لوگ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس وقت میں اللہ ارشاد فرمائے گا یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں میری رضا کے لیے
सब कुछ कुर्बान कर दिया था, आज मैंने इन्हें यह मकाम मर्तबा अता। इसीलिए फरमाया लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, ऐ लोगो तुम हरगिज नेकी हासिल नहीं कर सकते उस वक्त तक जब तक कि तुम अल्लाह की राह में, अल्लाह की बारगाह में वो खर्च ना करो जो तुम्हारे दिल को सबसे ज्यादा पसंदीदा है। वमा तुनफिकू मिन शैइन, और जो कुछ तुम खर्च करोगे फ़इन्नल्लाह बिही अलीम, तो अल्लाह उसको जानने वाला है। कुरान अजीम की एक आखिरी आयत की वजाहत करते हुए अपनी बात को खत्म करते हैं। अल्लाह इरशाद फरमाता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। अल्लाह इरशाद फरमाता है, कुरान अजीम की ये आयत, चौथे पारे की आयत, तकरीबन पूरी उम्मत मुस्लिमा में बहुत मशहूर है, बहुत फेमस है, लोग बतौर दलील हर जगह इसको पढ़ते हैं। अल्लाह इरशाद फरमाता है तुम बेहतरीन उम्मत हो। किससे खिताब है ये? उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमसे खिताब है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से खिताब है। कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो। बेहतरीन उम्मत क्यों हो? आखिर ये बेहतर होने का ताज जो हमारे सर पर रखा गया, आखिर इसकी वजह क्या है? आप सोच रहे होंगे, आपने कुरान अजीम को पढ़ा होगा, समझते हैं, तो आपकी नजरों से बहुत सारी कुरान अजीम की ऐसी आयत भी गुजरी होंगी जहां बनी इसराइल को कहा गया कि हमने आपको आलमीन पर फजीलत दी, बनी इसराइल को आलमीन पर फजीलत दी। लेकिन आलमीन पर जब फजीलत बनी इसराइल को दी और यहां कहा जा रहा है उम्मत मुहम्मदिया से कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो, आखिर मतलब क्या है? एक जगह कुरान के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अफजल कहा गया और बहुत सारी जगह पे बनी इसराइल को जो है अफजल कहा गया, आलमीन पर फजीलत दी गई। क्या मुराद है? इसका मतलब यह है कि बनी इसराइल अपने जमाने के एतबार से सबसे अफजल हैं, अपने जमाने के एतबार से, उनके जमाने के एतबार से सबसे अफजल हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के बारे में जो खिताब किया गया, कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम सबसे बेहतर हो, तुम अशरफुल मखलूकात हो, तुम्हारे सर पर अशरफुल मखलूकात होने का ताज सजाया गया। ये एक जमाने के एतबार से नहीं है, बल्कि वो बनी इसराइल एक जमाने के एतबार से सबसे अफजल है। मगर अल्लाह का एहसान है कि जिस तरीके से अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब कुछ बेमिसाल अता फरमाया, जो किताब अल्लाह ने महबूब पर नाजिल फरमाई वो किताब सारी किताबों में बेमिसाल, जो जमाना अता फरमाया वो सारे जमानों में बेमिसाल, जो मोजज़ात अता फरमाए वो सारे अंबिया इकराम के दरमियान मोजज़ात में बेमिसाल। बिल्कुल इसी तरीके से जो महबूब की उम्मत है वो सारी उम्मतों में हमेशा हमेशा बेमिसाल है। तुम बेहतरीन उम्मत हो। और कितनी बेहतरीन? जिस उम्मत में पैदा होने के लिए हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह जैसे जलीलुल कद्र पैगंबर दुआ कर रहे हैं, ऐ अल्लाह मुझे नबी न बना, ऐ अल्लाह मुझे नबी न बना, मोहम्मद की उम्मत में पैदा फरमा दे। इतनी अजीम उम्मत है ये, जिसके बारे में अल्लाह इरशाद फरमाता है कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो। लेकिन आखिरी जुमला आपको दे रहा हूं, बेहतरीन होने की जो वजाहत की गई, बेहतर हो क्यों, वजह क्या है? हम अच्छा लिबास पहनते हैं इसलिए बेहतर है, हमारे पास दौलत ज्यादा है इसलिए बेहतर है, हम अच्छा खाना खाते हैं इसलिए बेहतर है? नहीं, ये कोई वजह नहीं है। अच्छा होने की, बेहतर होने की वजह अल्लाह ने कुरान अजीम में फरमाई उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम्हारे बेहतर होने की वजह यह है कि तुम लोगों को भलाई का हुक्म देते हो और बुराइयों से रोकते हो। हमारे बेहतर होने की वजह क्या है? अच्छाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, पैगंबर ने इरशाद फरमाया, अच्छाई से रोकना और बुराई से रोकने का क्या मतलब है? कि अगर आपके सामने बुराई हो रही है तो आप पर लाजिम है कि उस बुराई को रोकें। इसलिए कि अगर आपकी निगाहों के सामने होती हुई बुराई को नहीं रोकेंगे तो अल्लाह इरशाद फरमाता है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आने वाले जमाने में अल्लाह आपको ऐसे अजाब में नाजिल फरमा देगा कि ऐसे वक्त में, ऐसी बला में आप जो है मुलव्विस हो जाएंगे कि उस जमाने में अगर आप दुआएं करेंगे तो अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल नहीं फरमाएगा, आपकी दुआएं सुनी नहीं जाएंगी, आपका रोना देखा नहीं जाएगा, आपका गिड़गिड़ाना नहीं देखा जाएगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुम्हारे जमाने में, तुम्हारी निगाहों के सामने अगर गुनाह किया जाए, गलत किया जाए, इस्लाम की मुखालिफत की जाए, कुछ जुल्म किया जाए, जफा की जाए, मक्कारी की जाए, बदकारी की जाए, अय्याशी की जाए, अय्यारी की जाए, गलत किया जाए, और ऐसे आलम में सबसे पहला तुम्हारा काम यह है, तुम्हारी शरई और दीनी जिम्मेदारी यह है कि सबसे पहले जबान से रोको, जबान से समझाओ। अगर जबान से समझाने से सामने वाले बंदे की समझ में नहीं आता है तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं पावर का इस्तेमाल करो।
پاور کا استعمال کرنے سے قاصر ہو، تو اللہ کے رسول نے تیسرا طریقہ بھی بیان فرمایا کہ اس برائی کو دل سے برا جانو اور برائی کرنے والے سے دور رہو۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں ایک شخص سے یہ بھی سوال کیا جائے گا کہ پاور ہوتے ہوئے تو نے برائی کو روکا کیوں نہیں، تو نے برائی کو روکا کیوں نہیں پاور ہوتے ہوئے؟ کہے گا اے اللہ میرے پاس پاور نہیں تھا، میں کیسے روک سکتا تھا۔ آج آپ دیکھ لیجئے ہم میں سے ہر ایک کا مزاج یہ ہے، برائی ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم سوچتے ہیں ہم کیوں منع کریں، ہم کون ہوتے ہیں منع کرنے والے، ہم کوئی عالم ہیں، ہم کوئی فاضل ہیں، ہم کوئی مفتی صاحب ہیں، ہم کوئی شیخ الحدیث ہیں، ہماری ذمہ داری تو نہیں ہے منع کرنے کی؟ نہیں، آپ مسلمان تو ہیں، آپ صاحب ایمان تو ہیں، آپ مومن تو ہیں، آپ نے کلمہ تو پڑھا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے، تو محض ایمان کا یہ تقاضا ہے، جو آپ کے دل میں ایمان موجود ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ برائی کو برا جانیں اور جتنا ممکن ہو آپ منع کریں۔ بہت ساری ایسی مثالیں ہماری نگاہوں کے سامنے، ہمارے رشتہ دار، عزیز و اقارب، ہمارے ملنے والے، ہمارے ساتھ بیٹھنے والے غلط راستے پر ہوتے ہیں، برائی کے راستے پر ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم انہیں منع نہیں کرتے۔ کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ برا مان جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ناراض ہو جائیں۔ دکھ کی بات ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ اللہ ناراض ہو جائے گا، ہمارے ذہن میں صرف یہ ہے کہ ہم اپنے ملنے والے کو بتائیں گے کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ لوگوں کے ناراض ہونے کی پرواہ مت کیجیے، اللہ کی رضا کی پرواہ کیجیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ناراض ہو جائے۔ کوشش کریں اللہ کو راضی کرنے کی، اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ کے رسول راضی ہو جائیں گے تو پھر آپ کو کسی اور کی رضا کی ضرورت نہیں ہے۔ وہی پروردگار ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے، وہی خوشیاں دیتا ہے، وہی غم دیتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم نے جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہم انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذی الجلال والاکرام۔ مالک و مولا پروردگار، اس مبارک مہینے میں ہم تیرے گنہگار سیاہ کار بندے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہیں۔ مولا تجھے تیرے کرم کا واسطہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہماری لغزشات کو درگزر فرما دے۔ اے اللہ رمضان المبارک کے صدقے میں پوری انسانیت کو اس کرونا وائرس سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے شہر میں امن و امان قائم فرما۔ مالک و مولا ہماری دعاؤں کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں برسری روزگار عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جن جن کے ماں باپ رشتہ دار عزیز و اقارب جو انتقال کر چکے ہیں مولا ان کی مغفرت فرما، اور اے اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں مولا ان کی عمر میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ جو ہمارے بزرگان دین، پیران اعظام یا ہمارے علماء، ہمارے ائمہ جو بیمار ہیں، بستر پہ ہیں، اے اللہ تجھے تیرے کرم کا واسطہ ان تمام علماء اکرام کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرما۔ اے اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں دین کا سچا پکا خادم بنا۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمیں تو دین کا خادم بنا۔ اے اللہ تو ہم سے زیادہ کام لے۔ مالک و مولا ہماری دعاؤں کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ اے اللہ اس وقت میں ہمارے شہر بھیلواڑہ میں، راجستھان میں، گجرات میں، MP میں، اندور میں، انجین میں، جے پور میں، اجمیر کی سرزمین پر، چتوڑ میں، کپاسن میں، آس پاس کے تمام علاقوں میں، اے اللہ پورے ہندوستان میں جہاں جہاں لوگ پریشانی کی زندگی گزار رہے ہیں، تجھے تیرے کرم کا واسطہ رمضان المبارک کے صدقے میں مولا پوری انسانیت کو اس کرونا وائرس سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ سب کی زندگی میں خوشحالی پیدا فرما دے۔ اے اللہ مصیبتوں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو تیرے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ اپنے گھر کے دروازے ہم سب کے لیے کھول دے، ہماری دعاؤں کو اپنے محبوب کے صدقے میں قبول فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے گزارش کی ہے تجھے تیرے کرم کا واسطہ ان تمام کی جائز مرادوں کو اپنے کرم سے پورا فرما دے۔ اے اللہ اس محفل کو سجانے میں، بنانے میں ہمارے جن بھائیوں نے جتنی کوششیں محنت کی ہیں مولا تو سب کو جاننے والا ہے، تجھے تیرے کرم کا واسطہ سب کی کوششوں کو قبول فرما، سب کی محنتوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ سب کو نعم البدل عطا فرما۔ اے اللہ سب کو بہتر بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ تو ہم سب کو حاسدین کے حسد سے بچا، شر کرنے والوں کی شرارت سے بچا، فتنہ کرنے
والوں کے فتنے سے بچا، اے اللہ ہمیں ایک اور نیک بنا، اے اللہ ہمیں متحد بنا دے، اے اللہ ہمارے دل سے برائی کو دور فرما دے، اے اللہ ہمیں غیبت سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک و مولا جب تک دنیا میں رہیں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کریں، اور اے اللہ جب ہمیں موت آئے تو ہماری زبان پر کلمہ جاری فرما دینا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ وبحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔